افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ لوگوں، جس انسان کا دل اللہ نے اپنے دین کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی والے رستے پر ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے دین کی طرف لگا دیا، اور ایک وہ شخص جو ہر وقت اللہ کی یاد سے غافل ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ یہ اہمیت اللہ وعدے کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان والے بندے جو اپنی زندگی اللہ کے رستے پر لگا رہے ہیں، دین کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھانے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ ان کو اہمیت بتا رہے ہیں کہ میری تمہاری اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک وہ انسان جو اپنی زندگی کو اللہ کے رستے پر گزار رہا ہے، اور وہ انسان جو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہے، اللہ فرما رہے میرے یہ دونوں مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ یہ دونوں بندے، ایک وہ جو اپنے وقت کو اللہ کے دین پر خرچ کر رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا ٹائم ہی دے رہا ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے اپنے وقت، اور ایک وہ انسان جو اپنے وقت کو رب کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہا۔ یہ دونوں جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا، اللہ پھر دیکھتے ہیں کہ میرا زیادہ قریبی کون ہے۔ جو اپنے وقت کو رب کے دین پر خرچ کرتا ہے، اللہ پھر اس کی بات کو بھی اسی طرح اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس انسان کے دل کو، جس انسان کے سینے کو اللہ نے اپنے دین کے لیے کھول دیا، وہ اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی کو یہ شیطانی رستوں پر اور گلیوں بازاروں کے اندر چوراہوں پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فہو علی نور من ربی، جس کے سینے کو اللہ نے دین کے لیے کھول دیا، جس کے دل کو اللہ نے دین کی طرف چلا دیا، جس کے پاؤں اللہ کے دین کی طرف چل پڑے، اللہ فرماتے علی نور من ربی، یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی کے رستے پر چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتے اور اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزار رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ فویل، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ اللہ کو بیٹھ کر یاد کر لیں، کبھی دل ہی نہیں کیا کہ آ کر مساجد کے اندر نمازیں پڑھ۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ واضح گمراہی کے رستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے تمہارے اوپر بہترین کتاب اور بہترین بات کو نازل کیا، کتاباً، کتاب کی صورت میں۔ آگے اللہ فرما رہے متشابہا، ملتے جلتے، یعنی اس کے احکامات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی سپارہ شروع کرتے ہیں اور اس کے آخر پر پہنچتے ہیں، اگلا سپارہ شروع کرتے ہیں، تو اس کے احکامات، اس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سپارہ دوسرے سپارے کے اندر جو باتیں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بسا اوقات بات معمولی، آپ دیکھیں گے بسا اوقات قرآن کے اندر صرف قوموں کا نام لیا گیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، وضاحت کہیں اور ملتی ہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں بہت مختصر وضاحت کی گئی ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے کھول کر اس واقعے کو بیان کی۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو شوق دلانے کے لیے، دوسرا کسی بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیز دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے سارا کا سارا۔ اگر یہ اس کے اندر کوئی آمیزش ہوتی تو ضرور ایک بات اور ایک واقعہ دوسرے کے خلاف ہوتا۔ جس طرح کہ کہتے ہیں نا، یار تم تو اپنی بات سے ہی پھر گئے ہو۔ آپ اپنے ملک کا قانون دیکھ لیں، آپ جنہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے، کچھ سالوں کے بعد خود بخود وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کرنا شروع ہو جاتے اور پھر اس میں ترمیم کرنی پڑ جاتی۔ کیوں؟ یہ انسان نہیں کروانا۔ اللہ کا جو قانون اور اللہ کی جو بات ہے نا، وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کو معلوم ہے کائنات کیسی ہوگی، اسی حساب سے اللہ نے نازل کی ہے۔ اس لیے متشابہ ہے، اس کے احکامات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ اس طرح کے قانون یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے بسا اوقات، ٹھیک ہے۔
باتیں لوگوں کی ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں بسا اوقات۔ قاعدے قانون جو لوگ بناتے ہیں، فقہ کے اصول کی کتابیں لکھتے ہیں، ان کے بھی قانون ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے ملتی جلتی، مخالف نہیں ہے۔ مسانیہ بار بار پڑھی جانے والی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کے خوف سے ڈرنے والے لوگ جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر عبرت کی باتیں آتی ہیں، قوموں کے تذکرے آتے ہیں، تو وہ قوموں کے تذکرے اور اللہ کی عذاب کی آیات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کی یاد کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ امید اور خوف، اس کے درمیانی جو حالت ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عذاب سے ڈرتے بھی رہنا اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اور یہی حالت ہے کہ جب عذاب کی آیات سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے ذکر کی طرف مصروف ہوتے ہیں تو حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کی جو جلدیں ہیں، ان کے چمڑے، وہ اللہ کی یاد کی طرف پھر نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ جس سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی گمراہی کیا ہے؟ یعنی ایک انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز حق ہے، وہ اس کا دل کہہ رہے تھے حق ہے، لیکن وہ تکبر کی بنا پر اس کا اقرار نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ایسے ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، پھر ان کو کسی صورت کوئی ہدایت نہیں ملی۔